تاریخ شروع ہوئی. اور ہجری تاریخ جیسے ابھی 1445 ہجری چل رہا ہے, 1445 ہجری چل رہا ہے, تو یہ 1445 ہجری, یہ ہجری سال, یہ تاریخ کب شروع ہوئی؟ تو یہ بات ہوئی, یہ حکم دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیں, کیونکہ مکہ والے آپ کے اوپر, آپ کے ساتھیوں کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے تھے. اس لیے ظلم و زیادتی جب سے حد سے تجاوز کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر, جس دن مکہ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ گئے, اس دن سے یہ ہجری تاریخ شروع ہوئی, اسی دن سے ہجری تاریخ شروع ہوئی. تو یہ ہجری تاریخ یہ 1445 ہجری اور اسلامی مہینوں کے حساب سے یہ دوسرا مہینہ چل رہا ہے, سال کا دوسرا مہینہ. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاند کو بنایا ہے تو انسان کے ٹائم ٹیبل کو بتانے کے لیے, وقت کو بتانے کے لیے اور کئی تاریخ کو بتانے کے لیے, صرف حج ہی نہیں بلکہ حج کے علاوہ اور کئی تاریخ بتانے کے لیے. مثال کے طور پر کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو, شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت کے اوپر ایک حکم لاگو ہوتا ہے, وہ 4 مہینہ 10 دن عدت میں بیٹھنا. تو یہ 4 مہینہ 10 دن اگر چاند کو اللہ تعالیٰ نہیں بنایا ہوتا, نہیں پیدا کیا ہوتا, تو پھر تاریخ کہاں سے گنتے اور شروع کرتے. تو تاریخ جو گنا جاتا ہے اور شروع کیا جاتا ہے, کون کیا جاتا ہے, جتنے بھی اسلامی احکام ہیں وہ اسلامی تاریخ ہی لیا جاتا ہے, انگریزی تاریخ نہیں لیا جاتا. تو چاند کے حساب سے تاریخ گنا جاتا ہے. جس دن ان کا شوہر انتقال ہوا اس دن سے لے کر کے اگلے 4 مہینہ 10 دن تک وہ عدت میں بیٹھی. تو یہ چاند کی تاریخ کے حساب سے 4 مہینہ 10 دن. یہ دوسرا فائدہ, ایک عورت بچے کو جنم دیتے ہیں اور دودھ پلاتے ہیں, دودھ رضاعت کا مسئلہ وہ بھی چاند کے حساب سے, چاند کی تاریخ کے حساب سے 2 سال تک مکمل نکاح میں جائے, 2 سال تک وہ دودھ پلانا. اسی طرح اس تاریخ کو بھی اسلامی تاریخ کے حساب سے گنا جاتا ہے, وہ ہے یعنی اقل مدت, یعنی کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن. یہ بھی اسلامی تاریخ کے حساب سے دن گنا جاتا ہے, انگریزی تاریخ کے حساب سے. اسی طرح کسی شوہر نے کسی بیوی کو طلاق دے دیا, مطلقہ عورت, اور مطلقہ عورت جس کو طلاق ہو گئی وہ 3 مہینے کی عدت میں بیٹھے گی. وہ بھی اسلامی تاریخ کے حساب سے, اسلامی تاریخ کے حساب سے کاؤنٹ کریں گے اور 3 مہینہ عدت میں بیٹھیں گے. اس کے بعد 3 مہینہ گزر جانے کے بعد پھر کہیں اور پیغام آئے تو نکاح کر سکتے. تو یہ سب فوائد اللہ تعالیٰ نے اس چاند کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ چاند کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ٹائم ٹیبل بتانے کے لیے, تاریخ بتانے کے لیے, وقت بتانے. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. یقیناً سورج اور چاند آیتان من آیات اللہ, دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. تو سورج بھی چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا گیا ہے. بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو سورج گردش کرتے رہتا ہے, چاند بھی گردش کرتا ہے. آپ دیکھیں گے شام کے وقت نکلتا ہے, پھر دھیرے دھیرے جیسے رات ڈھلتی ہے چھپ جاتا ہے. سورج بھی جب صبح کے وقت نکلتا ہے اور پورے دن چلتے ہوئے جا کر شام کو قبلے کی طرف چھپ جاتا ہے. آخر
پھر وہ شام کے وقت چھپ جاتا ہے، پوری رات سورج دکھتا نہیں ہے. آخر وہ چھپ کر کے کہاں رہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سورج اپنے رفتار سے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے، وہ اپنے رفتار سے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اور جب سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پوری رات سجدہ ریز رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کا وقت ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر ابھی 6:05 میں سورج نکلتا ہے، تو ویسے جب نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو سورج اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، پرمیشن مانگتا ہے، یا اللہ میں جہاں سے نکلا تھا مجھے وہاں جانے کی اجازت دی جائے. اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا ہے، اور پھر جب اجازت دے دیتا ہے فوراً نکل آتا ہے. ہمیں نظر ہم صبح نہیں دیکھتے لال ہو کر کے نکلتا ہے، کدھر سے نکلتا؟ پورب کی طرف سے، اور چھپتا ہے پچھم کی طرف جا کر کے چھپ جاتا ہے. یہ ہے سورج کی گردش اور سورج کا کام. پھر چاند بھی ایسا نہیں کرتا. چاند بھی رات تک جو ہے وہ دکھتا ہے، وہ اپنے رفتار سے وہ بھی چلتا ہے اور اللہ کے احکام کو مانتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر اللہ کے عرش کے تلے جا کر وہ بھی سجدہ ریز ہو جاتا ہے. پھر جب ان کا وقت نکلنے کا آتا ہے، پورے مہینے تک جو ہے نا وہ گردش کرتے رہتے ہیں. پھر لاسٹ میں جا کر کے 1-2 دن چھپ جاتا ہے. جب ان کو نکلنے کا وقت ہوتا ہے وہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں، اور وقت جب قریب آتا ہے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، اللہ مجھے میں جہاں سے نکلا تھا وہاں جانے کی اجازت دے دی جائے. اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیں گے اور پھر ہمارے سامنے نظر آ جائے. یہ جس دن اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن اللہ تعالیٰ یہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے یہ کام وہ لگاتار کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے تب تک. قیامت کی نشانی میں سے ایک سب سے بڑی نشانی، سورج ابھی پورب سے نکلتا ہے، پچھم کو ڈوبتا ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ سورج پچھم کی طرف سے نکلے گا اور پورب کی طرف جا کر کے چھپ جائے گا، یعنی ریورس ہو جائے گا. اس دن سے، جس دن ایسا دکھنے کو ملے گا، اس دن سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ رفتار جب چلتا رہے گا، اس دن، جس دن اللہ تعالیٰ ایسا کام انہیں کرنے کا حکم دے گا، اس دن بھی سورج اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے گا کہ اللہ میں جہاں سے نکلا تھا وہاں جانے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ وقت قریب ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، آج تو جہاں پر ہے وہیں سے تو نکل. مطلب پورب سے نکلا تھا، پچھم کو جا کر کے ڈوبا تھا، اور اللہ کے عرش کے تلے وہ سجدہ ریز تھا. اب وہ وقت آ چکا ہے نکلنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ قرب قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اسے روک لے گا اور کہے گا کہ نہیں، آج کام الٹا ہوگا، یعنی تو جہاں پر ہے وہیں سے نکل، اب پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. 10 بڑی نشانیاں ہیں، اور ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی ہے جو سورج کا الٹا نکلنا. اس دن سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. کوئی اگر کافر، کوئی مشرک اسلام قبول کرتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کا اسلام بھی قبول نہیں ہوگا. ہاں، پہلے سے جو مومن بندہ ہے، اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ہیں، ان کی توبہ قبول ہوگی، لیکن وہ ڈر کے مارے اگر کوئی اس وقت اسلام قبول کرتا ہے یا توبہ کرتا ہے، توبہ قبول نہیں. یہ ہے چاند اور سورج. تو عزیز بچوں اور بچوں، بہت ساری باتیں ہیں چاند کے تعلق سے، سورج کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا، انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ عطا فرما، کہ اللہ ہمیں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ ہم تمام کو تندرستی عطا فرما، ہر بلا مصیبت اور بیماری سے ہمیں، ہمارے بچوں کی اور ہمارے ماں اور بہنوں کی، بلکہ تمام امت مسلمہ کی، کہ اللہ اوپر سے نیچے سے دائیں سے دائیں سے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی